ظہور اسلام کے وقت نجران عیسائیوں کا مرکز تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل یہاں دو مشہور واقعات ہو چکے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ ایک خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آنے والا برہا کا لشکر اور دوسرا صحاب خدود کا واقعہ۔ خدود عربی میں گڈھے، گڑھے یا کھائی کو کہتے ہیں۔ دراصل نجران کے بادشاہوں اور سرداروں نے اہل ایمان کو آگ سے بھرے گڑھوں میں جلا دیا، اس لیے انہیں صحاب خدود کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن میں یہودیوں کی حکومت آ گئی۔ یہاں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ذو نواس تھا۔ وہ یہودی ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا قبیلہ بھی یہودی ہو گیا۔ اس نے اپنا نام یوسف رکھا۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کے محل میں گیا۔ میں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کسی بھی وقت میری موت ہو سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے ذہین و فطین بچہ مل جائے جس سے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک نہایت ذہین لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ لڑکا روزانہ صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا۔ راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن وہ لڑکا جب اس راہب سے ملا، وہ راہب موحد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ وہ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا۔ اس طرح وہ کالا علم بھی سیکھتا رہا اور راہب سے علم ربانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے جبکہ راہب کا راستہ رحمان کا راستہ ہے اور حقیقتاً یہ صراط مستقیم ہے، اور وہ وحدہ لا شریک اللہ کی پرستش کرنے لگا۔ ایک دن وہ لڑکا بازار گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر رہے۔ لڑکے نے سوچا آج میں دیکھوں گا کہ راہب کا معاملہ جادوگر سے کس طرح بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر تیرا معاملہ جادوگر کی نسبت زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ گزر جائیں۔ یہ دعا مانگ کر اس نے خوفناک جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی وہ دیو ہیکل جانور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ لڑکا بازار سے سیدھا راہب کے پاس پہنچا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ راہب بہت خوش ہوا، اسے کہا، ان قریب یقیناً تم اور آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور حکمران تمہیں پریشان کرے تو میرے بارے میں نہ بتانا۔ وقت گزرتا گیا، لڑکے کی کرامات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان کے پاس اندھے بہرے مریض آتے اور یہ ان کا علاج کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری تھا، وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اسے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سارے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس گیا۔ شفا دینا صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ بادشاہ کا خاص درباری اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اللہ نے اسے اپنے فضل سے شفا عطا کی اور وہ درباری دیکھنے لگا۔ اب وہ دوباری بادشاہ کے دربار میں گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا خاص جانشین دیکھنے لگا ہے تو اس نے پوچھا، تمہاری بینائی کون لایا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے میرے رب نے بینائی عطا کی ہے۔ بادشاہ جو خود کو رب سمجھتا اور کہلواتا کہنے لگا، میں نے کب تمہاری بینائی درست کی ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں بلکہ میری بینائی اس رب نے درست کی ہے جو میرا، تمہارا اور سب کا رب ہے۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے درباری کے اس گستاخی پر اسے سخت سزا دی اور اس پر تشدد شروع کر دیے کہ وہ توحید سے انکار کر دے، مگر اس نے استقامت اختیار کی اور اس درباری کو سزائیں ملتے رہیں۔ آخر اس نے بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے اندھوں سمیت جان لیوا بیماریوں کے مریضوں کو شفا تک عطا کرنا شروع کر دی۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس لڑکے سے کہا، میرے سوا تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، اللہ میرا، تیرا اور سب کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ یہ کس نے تجھے بتایا ہے؟ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اسے کہا، تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے آرا چلوا کر اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو۔
लड़के ने पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगी तो एक जलजला आ गया और बादशाह के सिपाही जलजलों के झटके से हलाक हो गए और लड़का सही सालम दोबारा बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने गैज़ बदा में भरकर हुक्म दिया, इस लड़के को कश्ती पर बिठाकर समंदर में ले जाओ और समंदर की गहराई में ले जाकर इसको समंदर में फेंक दो। चुनांचे बादशाह के सिपाही इसको कश्ती में बिठाकर ले गए। लड़के ने दोबारा फिर वही दुआ मांगी तो कश्ती गर्क हो गई और सब के सब सिपाही डूब गए और लड़का सही और सालम दोबारा बादशाह के दरबार में खड़ा हो गया। फिर लड़के ने बादशाह से कहा, अगर तुम मुझे शहीद करना चाहते हो तो सिर्फ उसकी एक ही सूरत है, तुम मुझको सूली पर लटका कर और ये पढ़कर मुझे तीर मार, बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम। चुनांचे इसी तरकीब से बादशाह ने उस लड़के को तीर मारकर शहीद कर दिया। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो बेसाख्ता कहा। बादशाह ने अपने हवारियों को कहा, देख लो वही हुआ जिसका डर था। चुनांचे बादशाह ने अपने हवारियों को हुक्म दिया, गड्ढा खोदा जाए और उसमें आग जलाई जाए, यहाँ तक कि 77 मोमिनीन को उस आग में जला डाला। बादशाह और उसके साथी खंदक के किनारे मोमिनीन की आग में जलने का मंजर कुर्सियों पर बैठकर देख रहे थे और अपनी कामयाबी पर खुशी मना रहे थे कि अचानक अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ। आग के शौलों ने बादशाह और उसके साथियों को आग में लपेट लिया।